بعد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله خالقنا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
مالک ارض و سما، مالک کون و مکان، رب ذوالجلال وحدہ لا شریک لہ کا کروڑوں بار احسان کہ جس نے جمعۃ المبارک کی مقدس سات اور گھڑیوں میں اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کی آخری کڑی اور آخری اینٹ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ایک عمارت آدمی شروع کرتا ہے، پھر اس کی آخری اینٹ رکھتا ہے، ایک پہلی اینٹ ہوتی ہے اور ایک مکان کی آخری اینٹ ہوتی ہے، اور جب مکان مکمل ہو جاتا ہے اس کے اوپر کے اگر کوئی اور اینٹ لگانا چاہے تو وہ مکان بھدا ہو جاتا ہے، وہ مکان عیبدار ہو جاتا ہے، وہ مکان اچھا نہیں لگتا، اس کی سجاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو نبوت کے مکان کی ابتدا اور اس کی پہلی اینٹ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی اینٹ سیدنا آدم علیہ السلام کی رکھی تھی، آخری اینٹ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور اب مکمل ہو گیا ہے نبوت کا وہ مکان، نبوت کا وہ کمرہ، نبوت کا وہ محل اللہ نے مکمل کر دیا، اور فرمایا انا آخر لبنہ۔ حضور فرماتے ہیں لبنہ عربی کے اندر اینٹ کو کہتے ہیں، فرمایا آخر لبنہ، میں اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں جو اللہ نے نبوت کا محل شروع فرمایا تھا حضرت آدم سے، میں اس کی آخری اینٹ، اور اللہ نے پھر حضور علیہ السلام کو وہ نبوت اور وہ رسالت عطا فرمائی ہے کہ جو پہلے کسی نبی اور رسول کو وہ میسر نہیں آئی، اور نہ ان کے مقدر میں وہ پہلی کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کے مقدر میں وہ بات نہیں آ سکی جو اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر اللہ تعالیٰ نے، جس کو ہمارے لیے باعث فخر عالمیت جناب محمد رسول اللہ کو بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سورہ فتح ہے، 26واں پارہ سورہ فتح، اس کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کی رسالت، نبوت، آپ کی بعثت، آپ کی حکمت کو کس انداز سے بیان فرمایا۔ قرآن جو اب ترتیب ہے نا قرآن کی، تھوڑی سی علمی بات ہے، آپ اگر سمجھ لیں گے تو سمجھنے میں پھر اگلا مضمون سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم کو اس ترتیب سے اکٹھا کیا ہے کہ ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ہے، بلکہ ہمارے استاد حضرت شیخ اور استادوں کے استاد مولانا حسین علی بھجروی، حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو تفسیر فرمائی ہے قرآن کریم کی، وہ اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط نہ ہو۔
ترتیب کے اعتبار سے قرآن اور انداز سے آیا۔ قرآن کی پہلی سورت سورہ اقرا کی پہلی آیات نازل ہوئی ہے، 5 آیات۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات اللہ نے سب سے پہلے غار حرا کے اندر نازل فرمائی۔ اب لیکن ان کو جگہ کہاں ملی؟ آخری پارے کے اندر۔ اور پہلے جگہ کس کو ملی؟ سورہ فاتحہ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کو اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ بنا کے بھیجا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ ساتھ کیوں لگائی؟ اگر یہ موضوع میں شروع کروں تو یہ تو پھر الگ موضوع ہو جائے گا، لیکن میں اس بات کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے کلمے کا جو دوسرا جز ہے وہ اس سورہ فتح کی ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اب یہ ہمارے کلمے کا جز ہے، کلمہ ہمارا، اس کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے۔ اب آگے اس کے دلائل دیے گئے ہیں باقی آیات کے اندر۔ اس سے پہلی جو سورت ہے سورہ فتح سے پہلی سورت، اس کا نام ہے سورہ محمد۔ اس کا نام کیا ہے جی؟ سورہ محمد۔ قرآن بہت بڑی اپنے اندر رموز رکھتا ہے، حکمتیں رکھتا ہے، دانائیاں رکھتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، اور قرآن بار بار بلا بلا کے کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، ہے کوئی مجھے سمجھنے والا، ہے کوئی میرے اندر غور کرنے والا؟ لیکن آج قرآن کی طرف غور نہیں کیا جا رہا۔ قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور یہ جتنی آج ہمیں نظر آ رہی ہے مصیبتیں، پریشانیاں، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈالا ہے۔ قرآن، کاش ہم قرآن کو اپنے آگے رکھتے۔ اللہ کے قرآن کا دعویٰ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اگر تم مجھے پس پشت ڈالو گے، معیشتاً ضنکا، تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ آج ہم حکومتیں بدلتے ہیں، معیشت کے وزیر بدلتے ہیں، معیشت کے سیکٹری بدلتے ہیں، معیشت کے منصوبے بدلتے ہیں، معیشت کے خدوخال بدلتے ہیں کہ معیشت ہماری ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، تمہاری معیشت تب ٹھیک ہوگی جب تم اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھو گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ تو میرے محترم دوستو، رب ذوالجلال خالق ارض و سماء نے کس پیارے انداز کے ساتھ ہمیں اب سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میری طرف توجہ فرمائیے اور یہ دیکھیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، 19ویں آیت ہے سورہ محمد کی، سورہ محمد اور 19ویں آیت اللہ فرماتی ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ ہمارے کلمے کا پہلا جز ہے، کلمے کا پہلا جز۔ لوگ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں نا لوگ ہمیں، جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا کلمہ وہ نہیں ہے جو قرآن والا ہے، کہتے ہیں تمہارا کلمہ کہاں قرآن میں ہے، اکٹھا نہیں ہے۔ یعنی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں اکٹھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی نہیں ہے، آگے جو وہ کلمے کے اندر اضافہ کرتے ہیں وہ قرآن میں ہم جب کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو وہ اس بات کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ اب ہم نے تو یہ آپ کو دکھا دیا کہ کلمے کا ایک جز سورہ محمد میں ہے 26واں پارہ، دوسرا جز
سورہ فتح میں ہے، اور وہ بھی 26واں پارہ۔ ایک پارے کے اندر ہمارے کلمے کے دونوں جز موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا جز، محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز۔ کلمے کا پہلا جز اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی نام والی صورت میں رکھا، جو اپنی توحید کا جز تھا، لا الہ الا اللہ، اسے اپنے پیارے محبوب کی صورت میں رکھا۔ صورت کا نام محمد اور کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ۔ اس کے اندر کیوں اللہ، کیوں اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ سب سے زیادہ مارے کھانی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طائف کی وادی میں لو لہان ہونا ہے میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نالین مبارک میں خون جمنا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے میرے پیارے محبوب کا۔ زید نے مار کھانی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، بلال نے مار کھانی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، خبیب کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی جانی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے، انہیں دیوار کے اندر پیوست کیا جانا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے۔ اس لیے میں اپنے کلمے کی توحید والا جز اپنے پیارے محبوب کی صورت میں رکھ رہا ہوں۔ سورہ محمد میں فرمایا، اور پھر ساتھ پہلے جو جملہ فرمایا فَعَلَمْ جان لو لوگو، اس لیے کہ توحید کو وہ مانے گا جس کے اندر علم ہوگا۔ توحید کو ماننے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے اندر علم نہیں وہ ہر مورتی کو مانے گا، ہر قبر کو مانے گا، ہر جھنڈے کو مانے گا، ہر شجر کو مانے گا، ہر ایک کو مانے گا الہ۔ لیکن جس کو علم ہوگا کہ مجھے بنانے والا وہ ہے، مجھے عطا کرنے والا وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، کارساز وہ ہے، دستگیر وہ ہے، مجھے ایک ذرے سے مہتاب بنانے والا، انسان بنانے والا، اشرف المخلوقات بنانے والا، اور مجھے قرآن جیسی نعمت سے منور کرنے والا جو اللہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے، اور وہ اکیلا الہ ہے، وہ اکیلا الہ۔ اس لیے توحید کو ماننے کے لیے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں کوئی پرستش کے لائق، نہیں کوئی سجدے کے لائق، نہیں کوئی رکوع کے لائق، نہیں کوئی منت کے لائق، نہیں کوئی منوتی کے لائق، نہیں کوئی نیاز کے لائق، نہیں کوئی نظر کے لائق، نہیں کوئی ایسا جس کے دروازے پہ میں دستے سوال دراز کروں، اللہ اکبر، نہیں کوئی ایسا جس کے سامنے میں جھولی پھیلاؤں۔ اس لیے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، گناہ بھی اسے گناہ لگیں گے جو علم والا ہوگا۔ علم کا پہلے تذکرہ اس لیے کیا کہ جس کے نزدیک علم ہی نہیں ہے جسے کہ میں انسان ہوں، اس کے نزدیک حرام حلال، جائز ناجائز کوئی تمیز نہیں، انسانیت یا حیوانیت کوئی تمیز نہیں ہے، ماں باپ کوئی تمیز نہیں ہے، اولاد کوئی تمیز نہیں ہے، بیوی کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ میری بیوی کون سی ہے، میرا نکاح کس کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کیسا تعلق ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جو علم والا ہوتا ہے اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ تو آئیے ذرا
جو آج کا موضوع ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ فرمایا سورہ فتح کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر ہم آپ کو فتح عطا فرمائیں گے۔ یا اللہ کتنی فتح، سورہ فتح، اس کا نام ہی سورہ فتح۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم کے ساتھ صلح حدیبیہ سے صحابہ کرام واپس گئے نا، یا رسول اللہ ہم احرام باندھ کے آئے تھے، یا رسول اللہ ہم احرام باندھ کے آئے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے آئے تھے، زمزم پینے گئے تھے، لیکن حدیبیہ سے ہمیں واپس کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ ہم کمزور پڑ گئے، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ مرجھا گئے کچھ صحابہ۔ اللہ نے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ قرآن نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ترے رہ گئے سن، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، حضرت بلال، اور یہ سب ختم ہو الیاذ باللہ۔ 1400 اور ایک روایت 1500 صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے حدیبیہ پہ۔ ان سب کی تسلی کے لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی کہ میرے محبوب کے صحابہ پریشان نہ ہوں، آپ واپس جا رہے ہیں، احرام باندھ کے آئے تھے، عمرے کے ارادے سے آئے تھے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے آئے تھے، صفا اور مروہ کی سعی کرنے آئے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے آئے تھے، لیکن حدیبیہ سے تمہیں واپس بھیج دیا گیا۔ کیا سمجھتے ہو اس کے اندر ہماری ہار ہو گئی؟ فرمایا ہار نہیں ہے۔ جب رسول اللہ حدیبیہ کا وہ صلح نامہ لکھوا رہے تھے نا، تھوڑا سا میں حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کروں۔ علی کو ماننے والوں، حضرت علی شیر خدا لکھنے والے ہیں۔ مشرکین کا وفد مکہ سے آیا ہوا ہے، میرے آقا نے فرمایا علی تم صلح نامہ لکھو کہ اب ہم واپس چلے جائیں گے، پھر آئیں گے۔ جو صلح نامہ تو بعد میں لکھا جائے گا، شرائط بعد میں لکھی جائیں گی، لیکن پہلے اوپر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ لکھوایا تو اللہ کے نام سے شروع، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اور ساتھ لکھوایا کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ اور من محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی جب دونوں صلح ہوتی ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے، اسٹامپ لکھواتے ہیں، دونوں کے نام لکھے جاتے ہیں، فلاں کی طرف فلاں کے مابین یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ کے سرداروں کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان، اب وہ مشرکین کہنے لگے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کاٹ دو، ہم تو جانتے نہیں ہیں اللہ کون ہے، ہم اگر جانتے ہوتے کہ اللہ ہے اور وہ رحمان ہے رحیم ہے، پھر جھگڑا ہی آپ کے ساتھ کیا تھا، پھر تو ختم ہو جاتا ہے، بات ہی ختم ہو جاتی، یہ کاٹو۔ بڑا سخت لمحہ تھا، لمحہ فکریہ، لیکن اللہ کے محبوب نے حضرت علی کو کہا علی کاٹ دو۔ کیوں؟ حضور صلح کرنے کے لیے تیار۔ حضرت عمر بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں ایسے فرما رہے ہیں، اتنا نرمی کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر میں جو کر رہا ہوں اس اپنے اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اسی کے اندر ہماری فتح ہے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اچھا یا رسول اللہ آپ کی مرضی، ہمارا دل تو نہیں مانتا، لیکن آپ جو کریں گے ہم اس کی اتباع کریں گے۔ یہ ہے اتباع صحابہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اتباع نہیں کرتے، ہر معاملے میں کوئی شک نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی دراڑ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی راستہ، سود کا نام منافع رکھ دیا، منافع، رشوت کا نام کیا رکھا جی، جو بھی رکھ لیا،
اب ہر بات کے اندر ہم کس انداز سے راستے تلاش کر رہے ہیں. کھانوں میں لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کپڑے تھلے بہ گئی. سارا کام رشوت والا. ہمارے اوپر کیسے اللہ کی رحمت نازل ہے. اسپتال میں لکھا ہوتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اور اس کے نیچے ہی بیٹھ کے ڈاکٹر 2 نمبر ٹیکے لگا رہا. اس کے نیچے بیٹھ کے ہی دغا بازی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے نیچے بیٹھ کے ہی مریض کی اور مریض کے لوائقین کی جیبیں کاٹی جا رہی ہوتی ہیں. کیسے ہمارے اوپر رکھا. عدالت میں لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى. عدل کرو. عدل اللہ کو پسند ہے. عدل کرنے والے وہ اقرب للتقوى اللہ کے قریب ہیں. اور اس کے نیچے ہی بیٹھ کے ناانصافی ہو رہی ہے. اس ترازو کے نیچے, عدل کے ترازو کے نیچے جج ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے. تو کیسے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے. منبر پہ مولوی قرآن کھول کے بیٹھا ہوتا ہے, قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں بتاتا. اسے اللہ کی رحمت نازل ہو. اپنی منمانی مرضی کے مسئلے بیان کرتا ہے. قرآن سامنے رکھا ہوا ہے. اسے اللہ کی آئے نا اپنا بھی تجھے گا دس رہے تو مولویاں کا نہیں دس اپنا بھی دسیے. اللہ اکبر. آؤ ذرا دعویٰ سنو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ. کسی نبی کے کلمے کے اندر یہ جز نہیں ہے کہ آدم رسول اللہ, ابراہیم رسول اللہ, اسماعیل رسول اللہ, موسیٰ رسول اللہ, عیسیٰ رسول اللہ. اور پھر دوسری بات, کسی نبی کا کلمہ نقطے کے بغیر نہیں ہے. دوسرے حصے میں نقطہ, پہلا حصہ نقطے کے بغیر لا الہ کوئی نقطہ نہیں ہے. آدم صفی اللہ نقطہ, نوح نجی اللہ نقطہ, داؤد خلیفۃ اللہ نقطہ, موسیٰ کلیم اللہ نقطہ, عیسیٰ روح اللہ نقطہ. لیکن اللہ نے میرے پیارے محبوب کا کلمہ ہی بغیر نقطے کے بنایا ہے کہ جس طرح میرے محمد کا کلمہ بغیر نقطے کے ہے, حضور کی سیرت بھی بغیر نقطے کے ہے. اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں لگا سکتا. نقطہ سمجھ دے ہو نا, نقطہ چینی. کسی نے تصویر بنائی, نقطہ چینی سب سے زیادہ آسان ہے. کسی نے ایک تصویر بنائی, چوک میں لٹکا دی اور کہا جس کو اس کے اندر کوئی غلطی محسوس ہو تو وہ اس کے اوپر نشان لگا دے. تو وہ دوسرے دن گیا نا تو نشان ہی نشان تھے, تصویر غائب تھی. تصویر کوئی نہیں تھی, صرف نشان تھے. اس نے پھر تصویر بنائی, پھر چوک میں لگائی اور اس پہ لکھا کہ اس کے اندر جو غلطی ہو اسے درست کر دے. پھر کوئی بھی نیڑے درست کرنے کے لیے ہم نیڑے نہیں لگتے. لیکن نقطہ چینی, وہ کہتے ہیں کہ چینی مہنگی, نقطہ چینی سستی. آؤ ذرا دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد الرسول اللہ. اب اس کے آگے اس کا دعویٰ, یا اللہ میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ کو بغیر نقطے کے کلمہ کیوں عطا فرمایا, کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو موسیٰ نے آزمایا, موسیٰ نے آزمایا,
لیکن ہر مقام پر حضرت موسیٰ کو انہوں نے پریشان کیا. لیکن میرے محمد کی جو جماعت ہے جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، محمد الرسول اللہ، یا اللہ میرے پیارے محمد کا کلمہ بغیر نقطے کے حضور کو اصحاب کیسے عطا فرمائے؟ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ فرماتی ہیں والذین معہ، والذین اس لیے کہ جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے پاس نہیں کہا. اب آپ میرے پاس ہیں لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ کا دماغ میرے ساتھ نہیں چل رہا، آپ کا دل میرے ساتھ نہیں چل رہا. میرے پاس تو ہیں آپ. عندہ نہیں کہا، عندہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس. والذین عندہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا والذین معہ. معہ وہ ہوتا ہے جس کا دل بھی ساتھ ہو، جان بھی ساتھ ہو، مال بھی ساتھ ہو، دماغ بھی ساتھ ہو، وہ اشارے پہ اپنی جانوں کو قربان کر دے. وہ کون ہوتا ہے؟ معہ. اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کو فرمایا والذین معہ، وہ میرے محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کس طرح ساتھ ہیں؟ بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، حنین میں ساتھ، یرموک میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، احزاب میں ساتھ، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ. والذین معہ، بلکہ دنیا میں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یخزی اللہ النبی. اب سب دوسرا مقام قرآن کریم کا، اور یہاں بھی وہی لفظ یوم یخزی اللہ النبی والذین معہ. والذین کہ یہ صرف دنیا میں میرے محمد کے ساتھ نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا یوم لا یخزی اللہ النبی. سورہ احزاب یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ. قیامت کے دن کا ذکر ہے، جب قیامت کے دن میرے محمد قبر سے نکلیں گے، اپنے روضے سے نکلیں گے، اٹھیں گے، تو فرمایا وہ ساتھ ہوں گے جو دنیا میں حضور کے ساتھ تھے. والذین معہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ، وہ ساتھ ہوں گے. اور یہ جو پہلا جملہ ہے نا یہ بڑا سخت ہے، یوم لا یخزی اللہ، اس دن اللہ، لیکن میں اس کا تھوڑا سا نا ہٹ کے مفہوم وہی ہے. یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ اپنے نبی کو قیامت کے دن پریشان نہیں کرے گا. معنی سمجھنا، نبی صاحب آگے آ جائیں. یوم لا یخزی اللہ النبی، معنی سمجھنا تھوڑا سا. یوم لا یخزی اللہ، اللہ اپنے نبی کو قیامت کے دن، جو مفسرین نے ترجمہ کیا اب میں وہی کرنے لگا ہوں، اللہ اپنے نبی کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. کیسے؟ جنہوں سارے چھڑ جان وہ تے قیامت والے دن رسوا نہ ہو جائے. بولو، جنہوں سارے چھڑ جان وہ تے اندر چھڑ گئے، نبی دی وفات تو بعد چھڑ گئے، نبی دی بیٹی دا باغ کھو لیا، داماد دی خلافت کھو لئی. تے اگر اے معاملہ ہوئے پھر تے نبی قیامت والے دن رسوا نہ ہوئے، پریشان ہے. بولو کہ میری امت نے کی کیتا میرے پیارے دے نال نہیں. اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ.
واڑے سمجھی نہیں گا یوم لا یخزی اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب نو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ والذین معہو جڑے نال سن نہ دنیا تے وہ قیامت والے دن بھی نال ہون گے. سبحان اللہ. وہ قیامت والے دن بھی نال ہون گے. وہ اللہ نے تے سلوایا ہی روزے دے اندر ہے کہ دور ہون ہی نہ. ایویں کوئی کسی جگہ تے سو سکتا ہے؟ کسی کا اختیار ہے کہ میری قبر فلاں جگہ تے بنے؟ کتنے پیر ایسے نے جنہوں نے اپنی زندگیاں اپنی قبراں کھٹوا کے چپساں پوا کے رکھیاں لیکن اتنے دفن ہونا انہوں نے نصیب ہی نہیں. رب نو پتہ ہے نا، اللہ نو پتہ ہے کیڑی مٹی جو تینوں بنایا ہے اسے مٹی تینوں دوبارہ بھیجنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ پاک فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ. اس دن بھی وہ نال ہون گے. کون نال ہوئے گا؟ فرمایا جڑا دنیا چ نال سی، جڑا غار چ نال سی، جڑا مزار چ نال سی. ابو بکر اور عمر نال ہون گے. یا اللہ پھر ہوئے گا کہ اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم وعن شمائلہم. انہاں نو سجیوں بھی نور، کھبیوں بھی نور، اگے بھی نور، پیچھے بھی نور انہاں دے ہوئے گا. یا اللہ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں نو دنیا دے اندر بھی محمد الرسول اللہ کی مائیت نصیب ہوئی ہے تے قیامت والے دن بھی انہاں نو میرے پیارے محبوب کی سنگت نصیب ہوئے گی. قرآن پڑھ رہا ہوں میں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم وعن شمائلہم. سجے کھبے اگے پیچھے اتے تھلے انہاں دے نور ہی نور ہوئے گا. جس دن تیری تے میری کنڈیشن، دعا کرو اللہ سانو ایمان دی سلامتی عطا. قیامت والے دن حضور دے جھنڈے تلے اللہ سانو جمع فرما دے. اے اللہ اس خاتم النبیین مسجد دے اندر اسی اج بیٹھے ہیں جمعۃ المبارک کہ یا اللہ اس ختم نبوت دی برکت دے نال، خاتم النبیین دی برکت دے نال ہی اے میرے اللہ حضور دے لواء الحمد دے جھنڈے تھلے قیامت والے دیہاڑے سن جمع فرما دے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین معہ نورهم یسعی بین ایدیہم. آؤ ذرا اپنے سبق کی طرف. سورہ فتح آخری آیات محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. کافراں واسطے بڑے، انہاں دی نشانی ہی ہے کافراں واسطے بڑے سخت. صحابہ کافراں واسطے بڑے سخت، چاہے کوئی اپنا ہوئے بیگانہ ہو. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماندے نے صحابہ اتنے سخت سن کہ کسے مشرک تے کافر نال سلام لینا تے بڑی دور دی گل ہے، کپڑا بھی نہیں سن ٹچ ہونے دے. یہ رسول دا دشمن ہے، یہ نال کپڑا بھی میرا ٹچ ہے. بولو آج اسی رسول دیا دشمنوں جفے پائیے پھر بھی ہم عاشق رسول. قادیانیاں نال ساڈے تعلقات ہون، اللہ دے محبوب دے قرآن دے نال دشمناں دے نال ساڈیاں سنگتاں ہون تے ساڈیاں رشتہ داریاں ہون تے ساڈے نکاح اور جنازے انہاں دے نال ہون تے پھر بھی اسی مسلمان. اللہ اکبر. آؤ ذرا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی ابو سفیان کی تھی، معاویہ کی بہن امیر معاویہ دی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ
رضی اللہ تعالی عنہا، وہ میرے مصطفیٰ کی بیوی ہے۔ آپ کو سبحان اللہ، حضور کی بیوی ہے، زوجہ محترمہ ہے۔ اور قرآن کی کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جیڑیاں میرے محبوب دیاں بیویاں نے نا، وہ سارے امتیوں تواڈیاں ماواں نے۔ سکی ماں دا جنہیں تینوں پیٹ چو جنم دیتا، او دا احترام جرم ہے۔ تے کیوں؟ او میں معاشرے نے دسیا، باپ نے دسیا، ماں نے دسیا کہ اے تیری ماں ہے، اے تے رب دا قرآن دس رہا ہے کہ نبی دیاں بیویاں تیریاں ماں۔ ابو سفیان مدینے آیا حضور علیہ السلام نال کوئی مشورہ کرنے واسطے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت کہنے لگا حضور مسجد چ نے، میں پہلے اپنی بیٹی نو مل لواں۔ دروازہ کھٹکایا، من دکل باب، انا ابو سفیان۔ دروازہ کھولیا تے دروازہ کھول کے کنے سالہ بعد پیو ملیا سی، انہوں جفا نہیں پایا، دوڑ کے کملی والے دا بستر ٹھاپ دیتا۔ کملی والے دا بستر ہائے ہائے، دوڑ کے جا کے حضور دا بستر بظاہر تے کوئی قالین نہیں سی، کوئی مخبل نہیں سی، بظاہر تے ٹانکیاں والا بستر سی، بظاہر تے وہ چمڑے دا ایک گدا سی، بظاہر تے کھجور دے پتیاں دے نالو چمڑے دا بھریا سی، لیکن بظاہر تے وہ دی حقیقت کوئی نہیں سی، لیکن وہ دے تے رب دا جبریل قرآن لے کے آگا، وہ دے تے اللہ دا قرآن نازل ہوگا، اور وہ دے نال میرے مصطفیٰ دا وجود مقدس تے چاہتا سی، ساری کائنات دے دنیا دے بادشاہاں دیاں آرام گاہاں قربان کر دیوا محمد دے تکیے دے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات دیاں بادشاہاں دیاں آرام گاہاں دے تکیے اور مخبلہ دے اور کمریاں نو تے میں بیڈاں نو قربان کر دیوا محمد رسول اللہ دے نال، جسم دے وجود مقدس دے نال ٹچ ہون والے اس چمڑے دے تکیے۔ دوڑ کے جا کے ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیتا۔ ابو سفیان کہتا ہے بیٹی اتنے عرصے بعد میں آیا تو میں نے نہیں ملی تے جا کے بستر لپیٹ دیتا ہے، وجہ میرے واسطے کوئی اور اچھا بستر بچھانے گی، اے بستر میرے لائق نہیں سی۔ ام حبیبہ فرمان لگیاں نہیں یہ گل نہیں، تو باپ ہے میرا، تیرا عزت اور احترام میرے تے فرض ہے بحیثیت باپ، لیکن ہلے تک تو کلمہ نہیں پڑھیا، اس واسطے اللہ دا قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے۔ میں کملی والے دا بستر اس واسطے لپیٹیا ہے کہ کملی والے دا بستر پاک ہے۔ سبحان اللہ، تو دے تے بہن دے قابل، جدوں تک تو کلمہ نہیں پڑھدا ادوں تک تو کملی والے دے نال ٹچ نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو اشداء علی الکفار، چاہے اپنا پتر ہی کیوں نہ ہو، اپنا باپ کیوں نہ ہو، دسترخوان تے بیٹھے عبد الرحمن بن ابی بکر ایک پاسے تے ایک پاسے حضرت سیدنا ابو بکر بیٹھے تے لقمہ توڑ رہے نے۔ ہلے تک پہلا عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کلمہ نہیں سی پڑھیا تے کسی جنگ دے اندر ابو بکر دے مقابلے تے سی تے حضرت ابو بکر نو کہنے لگا ابا جی ایک دفعہ میدان جہاد دے اندر، میدان جنگ دے اندر تسی میری تلوار دے تھلے آ گئے، لیکن میں تانوں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا، تانوں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تو میں باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا، رب ذوالجلال دی قسم ہے میری تیرے تے نظر نہیں پئی، اگر میری تیرے تے نظر پہ جاندی اور تو میری تلوار دے تھلے آ جاندا، رب دی قسم ہے میں تینوں پتر سمجھ کے کدی نہیں چھڈدا، تیرا سر لا کے محمد دے قدماں چا کے رکھ دیتا۔ سبحان اللہ، اشداء علی الکفار،
اشداء علی الکفار. سورہ فتح آخری رکوع ہے، جا کے گھراں دے اندر ترجمہ دیکھنا صحابہ دیاں تعلیماں. فرمایا اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت نے. رحماء بینہم، تے آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، آپس دے اندر بڑے رحیم نے. کیویں رحیم نے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے مسجد نبی چو نماز پڑھا کے، خلیفہ وقت سن. حضرت حسن کھیل رہے ہیں، حضرت علی بھی نال نے، دونوں نے ہتھاں چ ہاتھ پائے. سبحان اللہ. علی المرتضی شیر خدا، اسد اللہ الغالب، اللہ اللہ. وہ محمد رسول اللہ دا جانثار صحابی، حضور دا چچا زاد بھائی، حضور دا داماد علی شیر خدا. کرم اللہ وجہہ، سلام اللہ علیہ، کروڑوں کے لکھا سلام ہون علی تیری عظمت تے، تیری شان تے. وہ واقعہ درمیان دے اندر ہی رہ گیا کہ حضور نے فرمایا ایک کٹ دے صلح حدیبیہ میں، یاد ہے؟ حضور نے فرمایا کٹ دے، حضرت علی نے کٹ دیتا. پھر وہ کہنے لگے مشرک بھائی اے دوسرا جملہ بھی کٹ دیو کہ من محمد رسول اللہ، کہ اے محمد رسول اللہ دی طرفوں ہے. وہ آئدہ اس واسطے کہ اگر اسی تو انو محمد اللہ دا رسول مان لئیے پھر تے جھگڑا ہی ختم، پھر تے جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. اے بھی کٹو، بولو اے بھی. میرے آقا نے فرمایا علی اے بھی کٹ دے، علی اے بھی. حضرت علی نے فرمایا، عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی او اللہ کا نام کیا سی میں کٹ دیتا، لیکن رب کعبہ کی قسم میں تہاڈا نام نہیں کر سکتا. میں تہاڈا نام، تسی علی نو منن والے ہو یار بولو تے صحیح نا، کیوں گونگے ہو؟ گرمی ہے. اللہ اکبر. علی حق دا ولی ہے. بولو علی، علی شیر خدا ہے. ابو بکر کے ہتھاں دے اندر ہاتھ نے، مسجد نبوی جو عصر کی نماز پڑھا کے ابو بکر اور علی کٹھے نکلے نے، باہر بچے کھیل رہے نے. جس طرح حضور اپنے کندھیاں تے حضرت حسن کو سوار کرتے سن، میرے محبوب دے خلیفہ ابو بکر نے حضرت حسن کو اٹھا کے اپنے کندھیاں تے سوار کر لیا. سبحان اللہ. رحماء بینہم، اپنے کندھیاں تے بٹھایا تے فرمایا انت شبیہ فی النبی لا شبیہ فی علی. فرمایا تو تے اپنے نانے محمد رسول اللہ ورگا ہے، علی ورگا نہیں ہے، اپنے ابا ورگا نہیں ہے، اپنے نانے ورگا ہے. سمجھ آ رہی یار؟ پنجابی میں کرنا پیا ہوں بھی نہیں تمہیں سمجھ آ رہی. ایک ہوتا ہے نا بعض بچے نانے تے چلے جاتے ہیں. حضرت حسن سگویں ناف تو لے کے تے سر تک حضور دے مشابہ سن. سبحان اللہ. اور حضرت حسین ناف تو لے کے پیراں تک حضور دے مشابہ سن. سبحان اللہ. اور حضرت علی اکبر جڑے حضرت حسین دے بیٹے سن، 18 سالہ دے میدان کربلا دے اندر شہید ہوئے نے، وہ میرے محمد رسول اللہ دے مشابہ سن. سبحان اللہ. وہ اپنے پڑنانا جی دے مشابہ سن. اسی واسطے راوی لکھتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر میدان کارساز دے اندر گئے نا تے جا کے کہندے نے آنا علی، انہاں دا نام بھی علی سی، علی اکبر، علی اصغر. زین العابدین دا نام بھی علی سی. زیادہ سجدیاں دی وجہ تو انہاں نوں سجاد بھی کہندے سن، اور زیادہ عبادت دی وجہ سے انہاں نوں زین العابدین کہندے. اصل نام کی سی علی. اور حضور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے کہندے نے انا علی، مخالفین کو مخاطب کر کے انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی ہاں حسین دا بیٹا.
اس حسین دا جڑا حسین علی دا بیٹا ہے. نحن ورب البیت اولا بالنبی. نحن ورب البیت، بیت اللہ والا اشارہ کیتا مکے والے، فرمایا نحن ورب البیت اولا بالنبی. اوے لوگو مینوں مکے والے رب دی قسم ہے، بیت عتیق والے رب دی قسم ہے، رب نے با مالک دے اس دے مالک رب دی قسم ہے، جنہ میں اپنے محمد دے مشابہ ہاں اتنا پورے خاندان چو اور کوئی مشابہ ہے. انا علی ابن حسین ابن علی نحن ورب البیت اولا بالنبی. میں سارے صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں کہ تو دے سکوی تصویر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ باقی مضمون پھر آئندہ جمعے. وآخر دعوانا